عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو صحبہ، وہ کہتے ہیں اے ابن عباس، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع دور کے اندر 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جاتا تھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، ایسا ہی تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے اصول کے مطابق بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ، ابن قیم وہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ عصر حاضر کے علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ وہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار کی جائے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اس کے حوالے سے میں نے کچھ دلائل پہلے بھی بیان کیے تھے۔ صحیح مسلم، سنن ابی داود اور سنن نسائی، ان کتابوں کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 2 سال تک اور ایک روایت کے مطابق 3 سال تک 3 طلاقیں 1 طلاق قرار دی جاتی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار کی جاتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بھی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار کی جاتی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بھی 2 یا 3 سال تک 3 طلاقیں 1 طلاق شمار کی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کچھ لوگوں نے طلاق کا سلسلہ کثرت سے شروع کر دیا۔ آئے دن لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے اور 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے تھے۔ ان کی وجہ سے عورتوں کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر 3 طلاقیں نافذ کر دیں تو فلو امضیناہ علیہم، اگر ہم ان کے اوپر یہ طلاق 3 طلاقیں جو انہوں نے دی ہیں اس کو ہم اسی طرح سے نافذ کر دیں تو فامضاہ علیہم، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اوپر 3 طلاقیں 3 نافذ کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2 یا 3 سال تک 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیتے تھے۔ اب اس عرصے تک جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیتے رہے، وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ ایسا کیوں کرتے رہے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بھی پایا، اور آپ کے دور کے اندر جو 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جاتا تھا وہ ان کے علم میں تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی پایا، اس دور کے اندر بھی 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جاتا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے کو جاری رکھا۔ لیکن جب ان کے سامنے حالات کچھ ایسے آئے کہ لوگ دھڑا دھڑ طلاق دینے لگے، طلاق کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی روک تھام کے لیے یہ قدم اٹھایا، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، کہ اگر ہم ان پر یہ نافذ کر دیں تو اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک اقدام ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 3 کو 3 سمجھا جاتا تھا لہذا ہم 3 کو 3 ہی کہیں گے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، اگر ہم اس کو ان کے اوپر نافذ کر دیں تو اس کے بعد انہوں نے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم کے اندر اس کے بعد 2-3 روایتیں اور ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو صحبہ، وہ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع دور کے اندر 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جاتا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، ایسا ہی تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب اس کی خواہ مخواہ کی تعویلیں کی گئی ہیں، نہیں اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، ادھر ادھر کی باتیں اس کے ساتھ لگا کر شامل کر کے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد، مسند احمد اور مسند ابی یعلا کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، فحزن علیہا حزنا شدیدا، اس کے بعد ان کو اس کے اوپر بہت شدید پچھتاوا ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیف طلقتہا، رکانہ یہ بتاؤ کہ آپ نے اسے طلاق کیسے دی ہے؟ انہوں نے کہا طلقتہا ثلاثا، میں نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے پھر اس کے بعد اس سے ایک اور سوال کیا، افی مجلس واحد، کیا یہ 3 طلاقیں آپ نے ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر دی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی طلقۃ واحدہ، یہ ایک طلاق ہے، اور اگر آپ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے رجوع کر لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فراجعہا، رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ بالکل واضح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن عبد یزید سے پوری انکوائری کی، کیسے طلاق دی تھی، کیا ایک مجلس کے اندر دی، یہ ساری آپ نے اس سے معلومات لی۔ معلومات لینے کے بعد آپ نے اسے کہا کہ یہ ایک طلاق ہے، اگر تم اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہو تو اس سے رجوع کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اس حدیث کی تصحیح کئی محدثین کرام نے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے اصول کے مطابق بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ضیاء مقدسی رحمہ اللہ، وہ اسے اپنی اس کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے صحیح احادیث جمع کی ہیں، ان کے نزدیک یہ صحیح تھی تو تبھی تو اس کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ، ابن قیم وہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ عصر حاضر کے علامہ البانی رحمہ اللہ اور علامہ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ وہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک طلاق شمار کی جائے گی۔